ایک رات حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں، اور ایک گہرے کنویں کے پاس پہنچ کر انتہائی سنگ دلی کے ساتھ انہیں اس میں پھینک دیا۔ زلیخا نے ایک دن ایک چالاکی کی۔ اس نے اپنے محل کے تمام دروازے بند کروا دیے تاکہ کوئی اندر نہ آ سکے، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی کو احسن القصص یعنی سب سے بہترین کہانی قرار دیا ہے۔ یہ داستان صبر، یقین کامل اور رب کی حکمتوں کا ایک شاہکار ہے، جس کے ہر موڑ پر انسانیت کے لیے گہرے سبق پوشیدہ ہیں۔ آئیے اس عظیم نبی کی زندگی کے نشیب و فراز کو تفصیل سے جانتے ہیں۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11ویں بیٹے تھے، جو بڑھاپے میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش ہی سے آپ کے چہرے پر نبوت کے آثار نمایاں تھے، جس کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کو بے پناہ محبت دیتے تھے۔ ایک رات حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے یہ خواب بیان کیا تو انہوں نے فرمایا، بیٹا، اپنا خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا، کہیں وہ تم سے حسد نہ کرنے لگ جائیں اور تمہارے خلاف کوئی سازش نہ کر بیٹھیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو معلوم تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک عظیم مستقبل کے حامل ہوں گے، اور اللہ نے انہیں ایک خاص مقام کے لیے چن لیا ہے۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے سخت حسد کرتے تھے، کیونکہ ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے بے حد محبت کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے خوابوں اور ان کی نیک سیرت نے ان کے بھائیوں کے دلوں میں اور بھی بغض پیدا کر دیا۔ چنانچہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا، یوسف اور اس کا بھائی بنیامین ہمارے والد کو ہم سے زیادہ عزیز ہیں، حالانکہ ہم ایک طاقتور گروہ ہیں، لہٰذا یوسف کو کسی نہ کسی طرح راستے سے ہٹا دو تاکہ ہمارے والد کی توجہ ہم پر ہو جائے۔ کچھ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کی تجویز دی، مگر ایک بھائی نے کہا کہ قتل کی بجائے انہیں کسی دور دراز جگہ یا کسی کنویں میں پھینک دیا جائے تاکہ کوئی قافلہ آ کر انہیں یہاں سے لے جائے۔ بھائیوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ جنگل میں بھیج دیں تاکہ وہ کھیل سکیں اور تفریح کر سکیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو معلوم تھا کہ ان کے بیٹے یوسف سے حسد کرتے ہیں، اس لیے وہ ابتدا میں ہچکچائے اور فرمایا، مجھے اندیشہ ہے کہ تم یوسف کو لے جاؤ گے اور کہیں اسے بھیڑیا نہ کھا جائے، جبکہ تم اس سے غافل ہو۔ لیکن بھائیوں نے یقین دلایا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری حفاظت کریں گے۔ بالآخر حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں اجازت دے دی۔ بھائی یوسف علیہ السلام کو لے کر جنگل کی طرف گئے اور ایک گہرے کنویں کے پاس پہنچ کر انتہائی سنگ دلی کے ساتھ انہیں اس میں پھینک دیا۔ ان کے دل میں ذرا بھی رحم نہ آیا کہ وہ ایک معصوم اور بے قصور بھائی کو ایسے ہلاک کرنے کے درپے تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا گیا تو وہ تنہا، خوف زدہ اور بے یار و مددگار تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت یوسف علیہ السلام کو تسلی دی گئی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے یوسف کو وحی بھیجی کہ گھبراؤ نہیں، ایک دن ایسا آئے گا جب تم اپنے ان بھائیوں کو ان کے اس فعل سے آگاہ کرو گے اور وہ حقیقت میں تمہیں پہچان بھی نہ پائیں گے۔ کنواں بہت گہرا تھا اور وہاں روشنی بھی کم تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت کی۔ کچھ روایات کے مطابق ایک چٹان یا کوئی مددگار چیز کنویں میں موجود تھی، جس کی وجہ سے وہ پانی میں ڈوبنے سے بچ گئے۔ چند دن بعد ایک قافلہ اس علاقے سے گزرا جو مصر جا رہا تھا۔ یہ قافلہ پانی کی تلاش میں کنویں پر رکا۔ قافلے کے ایک مسافر نے کنویں میں ڈول ڈالا تاکہ پانی نکالے، مگر جب اس نے ڈول کھینچا تو وہ حیران رہ گیا، کیونکہ اس میں سے ایک خوبصورت نوجوان یوسف علیہ السلام موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، جب قافلے والے آئے تو انہوں نے اپنا پانی لینے کے لیے ڈول ڈالا،
جب انہوں نے یوسف کو نکالا تو وہ بولے یہ تو ایک حسین لڑکا ہے، اور انہوں نے اسے ایک مال تجارت کے طور پر چھپا لیا، حالانکہ اللہ خوب جانتا تھا جو کچھ وہ کر رہے تھے۔ قافلے والوں کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی قیمتی غلام ہے، چنانچہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے لیا اور انہیں بطور غلام بیچنے کا ارادہ کیا۔ قافلہ یوسف علیہ السلام کو لے کر مصر پہنچا، جو اس وقت دنیا کا ایک بڑا تجارتی اور سیاسی مرکز تھا۔ وہاں انہوں نے انہیں بازار میں غلاموں کے طور پر فروخت کے لیے پیش کیا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، اور انہوں نے یوسف کو تھوڑی سی قیمت چند درہم کے عوض بیچ دیا، کیونکہ وہ اس سے بے رغبت تھے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ وہی حضرت یوسف علیہ السلام جو ایک نبی کے بیٹے تھے، غلاموں کے بازار میں چند درہم کے عوض بیچے جا رہے تھے، لیکن یہ اللہ کی حکمت تھی کہ وہ ایک بڑے مقام پر پہنچنے والے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر یعنی بادشاہ کے وزیر خزانہ نے خرید لیا۔ وہ ایک باوقار اور صاحب حیثیت شخص تھا، جس کی بیوی زلیخا بھی ایک خوبصورت اور با اختیار عورت تھی۔ جب عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر لے گیا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا، اسے عزت و احترام سے رکھو، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ وہ ایک غلام کی حیثیت سے مصر آئے، لیکن اللہ کی حکمت سے وہ ایک معزز اور بڑے گھرانے میں جگہ پانے میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی تھی، اور سب سے بڑی آزمائش ان پر عزیز مصر کی بیوی زلیخا کی طرف سے آئی۔ یہ آزمائش نہ صرف ایک نبی کی عفت و پاک دامنی کا امتحان تھی، بلکہ یہ اس بات کا بھی ثبوت تھی کہ جب اللہ کا ایک بندہ تقویٰ اور صبر اختیار کرتا ہے تو اللہ اسے بہترین انجام سے نوازتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نہایت حسین و جمیل تھے۔ ایک حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ نے کل حسن و جمال کا نصف حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ جب وہ عزیز مصر کے گھر میں پرورش پا رہے تھے تو زلیخا ان کی خوبصورتی اور باوقار شخصیت سے متاثر ہو گئیں اور رفتہ رفتہ ان پر فریفتہ ہو گئی۔ زلیخا ایک حسین و